تو آج کابینہ کے اجلاس میں وزیر اعظم نے کہا جن لوگوں نے اختلاف کیا ہزارہ وغیرہ ادھر ادھر 2-3 پالیسیز کے حوالے سے، انہوں نے کہا جی آپ چھوڑ کے چلے جائیں. کیا یہ جمہوریت کا یہ لیول ہے کہ اگر کوئی تنقید کرے، کوئی اختلاف کرے؟ نہیں جی، ایکچولی جمہوریت کا حسن جو ہے، اور یہ تو ہمارے مخالفین جو ہیں انہوں نے یہ فکرہ جو ہے بہت زیادہ استعمال میں لائے ہیں کہ جمہوریت کا حسن جو ہے وہ اختلاف رائے ہوتا ہے. اور پھر وہ جو دوسرے دوست ہیں جو وہاں بیٹھے ہوئے ہیں اس وقت ابھی اسکائپ پہ، ہماری فاضل ناز بلوچ صاحبہ، ان کا جو ہے مشہور مقولہ وہ ہے کہ جمہوریت جو ہے وہ سب سے بڑا انتقام ہے، اٹس دا بیسٹ ریونج. ایسا ہی ہے نا جی. نہیں دیکھیں، اختلاف رائے جو ہے وہ بالکل جو ہے اس کی گنجائش ہوتی ہے ہر جمہوری سیٹ اپ میں اور نظام میں، اور یہ فیکٹ کہ اختلاف کا اظہار ہوا ہے یہی اس بات کی دلیل ہے. ہاں البتہ یہ ضرور ہے کہ جو فرسٹ امانگ ایکولز اور جو پرائم منسٹر اور جو رولنگ پارٹی کے ہیڈ ہوتے ہیں، آپ اگر اتنا آپ کا اختلاف کسی پالیسی سے زیادہ شدید ہے تو وہ آپ کو کہہ سکتے ہیں کہ بھی اگر آپ کو اس سے اختلاف ہے تو آپ اس کا حصہ نہ رہیں. اس میں ایسی کوئی، حالانکہ جمہوریت میں تو ایسی آوازوں کو زیادہ مضبوط بنانا چاہیے تاکہ تنقید ہوتی رہے اور کام سے ہی چلتا رہے، لیکن یہاں پہ میرے خیال ہے ہم بکش ڈیموکریسی کی بات کر رہے ہیں. نہیں، میرے خیال میں اگر آپ پاکستان کے ماضی میں جائیں اور 1973 کا جو آئین جو ہے ہمیں دینے والے جو وہ دور جو تھا، اس میں اختلاف رائے کے ساتھ کیا ہوتا تھا اور کہاں سے ہم شروع ہوئے تھے. اگر ہم آئین ہی کی تاریخ میں چلے جائیں، وہ تو بہت غلط لوگ تھے. آپ ان کو غلط لوگ تھے، پاکستان کو آئین دینے والے لوگ. چلے ہم کہہ رہے ہیں غلط کیا، ہم نے مان لیا. میں کہہ رہا ہوں ہم اس سے بہت زیادہ ہم بڑے امپروو کیے ہیں. میں ابھی کچھ دن پہلے ہی سینٹ میں یہ بات عرض کر رہا تھا کہ ایک وہاں پہ جو اپوزیشن کے ایک رہنما تھے، ان کا یہ کہنا تھا کہ نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو جو ہے وہ ایک گوانٹانامو بے کی طرح ہے. تو میں ان کا ترجمان تو نہیں ہوں اور نہ سینٹ میں ان کا کوئی ترجمان تھا، لیکن جب کسی ادارے پہ حملہ ہو رہا تھا اور ان کو اس طرح کا نام بلایا جا رہا تھا تو میں نے اسی دور کی بات کی. میں نے کہا جی پاکستان میں بھی ایک گوانٹانامو بے نما چیز بنی تھی، اس کا نام دلائی کیمپ تھا اور وہاں سیاسی مخالفین کو ہی بھیجا جاتا تھا. پاکستان میں ہی جس طرح شہنشاہ ایران نے ایک ساواک بنائی ہوئی تھی، ایڈولف ہٹلر نے وہ ایس یا وہ بنائی ہوئی تھی، گاسٹاپو جوزف اسٹالن نے بنائی ہوئی تھی NKVD. تو اسی طرح ایک ہمارے ایک بھی دور گزرا تھا جہاں ایک FSF ہوتی تھی. ابھی PTI کیا بنا رہی ہے؟ وہی نہیں ہے، میں تو کہہ رہا ہوں نا، وہ FSF جیسے ادارے تھے نا. کوئی ایسی چیز اختلاف رائے کے ساتھ کیا سلوک ہوتا رہا اپنا پچھلے 40 سالوں میں جو آئین کی یہ تاریخ ہے، اب تو 50 ہونے والے ہیں. تو ہم بہت زیادہ اس سے امپروو کیے ہوئے ہیں اور بہت زیادہ بہتر جو ہے وہ پوزیشن میں ہے. تو کوئی اس میں ایسی آئی تھنک پرائم منسٹر ایک اسٹرانگ مائنڈڈ شخصیت رکھتے ہیں، اسی لیے وہ ہزارہ پہ بھی نہیں گئے. اور اسی لیے نہیں اس معاملے میں دیکھیں یہ بھی اس بات کا بھی سب کو احساس ہونا چاہیے. ٹھیک، اس بات کا ہم سب کو احساس ہونا چاہیے. اور جب میں تھوڑا سا آپ کے پروگرام میں لیٹ آیا تو آپ اپنی تمہید میں کوئی ان ہاؤس چینج کی بات کر رہی تھیں. جی میں یہ اس کے حوالے سے بھی، اور اگر کوئی کابینہ میں کوئی اختلاف ہو اس کے حوالے سے بھی، وہ تو اپوزیشن کا ہے نا، ان ہاؤس چینج پہ انہوں نے تقسیم ہو گئے. میں صرف یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اگر 5-7% کو اگر آپ مائنس کر دیں جو کہ اس وقت نیشنل اسمبلی میں میجورٹی کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، ان کو بہت کم تعداد کو آپ کر دیں، تو میرے خیال میں ان میں سے کوئی شخص ایسا نہیں ہے. میں سوچ کے کہہ رہا ہوں، میں خود نیشنل اسمبلی کا الیکشن کا کنٹیسٹنٹ رہا ہوں 2013 میں. کوئی شخص یونین کاؤنسل کا الیکشن بھی نہیں جیت سکتا ایکسپٹ انلیس کہ اس کے پاس ٹکٹ ہو. اور PTI کی برانڈ، PTI کی آئیڈیالوجی، PTI کا ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ لیڈرشپ تو ظاہر ہے بہت، خان صاحب ہیں تو تحریک انصاف کا نام ہے اور وہ لیڈر ہے، اسی طرح سے باقی جماعتوں کے بھی رہنما ہے، لیکن ہم وہ بات کریں جو آج جیسے آج دیکھیں نا پاور بریک ڈاؤن کی بات ہو رہی ہے.